اس میں کچھ اشکالات ہوئے، میں اب بتا دیتا ہوں۔ تعوذ پڑھنا نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نمبر 3 آہستہ سے آمین کہنا، بمڑی مار کو بولنا، چیخ مارنا۔ کبھی کبھار ایسا چیخ مارتے ہیں بعض بولنا نماز پڑھنے کے قریب ہو، گھبرا ہو جاتے۔ نمبر 4 فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ طارق سے لم یکن الذین تک نماز میں پڑھنا، اور مغرب میں اذا زلزلت سے لے کر من الجنۃ والناس تک وہ پڑھنا حضور کی سنت ہے۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے، وہ بھی پڑھ سکتے۔ عام طور پہ مغرب نماز میں بھی درمیان میں پڑھے جا سکتے ہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ آپ لوگ اللہ کرے کہ حریم کو دیدار کرے، ہمیں 15 دن حرمین شریفین میں تھے، لمحے اذا زلزلت سے لے کر من الجنۃ والناس تک مغرب نماز میں کوئی سی مسجد میں پڑھا نہیں، نہ حرم میں، نہ بیت اللہ میں پڑھے، نہ مسجد نبوی میں پڑھا۔ جیسا ہمیں عشاء نماز میں جتنی لمبی قرات پڑھتے ہیں وہ مغرب میں پڑھتے ہیں، وہاں فجر میں ہمیں یہاں جتنا فجر پڑھتے ہیں وہاں عشاء پڑھتے ہیں۔ اور فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، یہ نمبر 5۔ نمبر 6 نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کر، بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ نمبر 7 فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعضوں کو اشکال ہوا کہ امام کے پیچھے بھی پڑھنا کیا؟ چوتھی اور تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے، امام کے پیچھے بھی پڑھنا کیا؟ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، تابع اس امام کے امام کے تابع ہم ہو گئے تو آپ لوگوں کو مختصر جملہ بولنا، رکوع کی تسبیح، تکبیر تحریمہ، رکوع کی تسبیح، رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ، امام کہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہے، پھر تکبیر اللہ اکبر بول کر جائے، رکوع میں تسبیح، سجدے میں تسبیح، یہ آپ لوگوں کو پڑھنا سنت ہے۔ اور التحیات کا پڑھنا واجب ہے، التحیات کا پڑھنا واجب ہے، یہ 10 پڑھنے کا حکم ہے آپ لوگوں کو۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں، امام کے پیچھے رہے تو بھی امام پڑھنا سنت ہے، آپ کا خاموش ہونا، آپ نہیں پڑھے۔ آپ الگ نماز پڑھتے ہیں، انفرادی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ گئی 3 رکعت والی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں، مغرب کی نماز چھوٹ گئی یا عشاء کی نماز چھوٹ گئی یا ظہر اور عصر کی نماز چھوٹ گئی، تو آپ کو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت رسول ہے۔ بھولے سے آپ رکوع میں چلے جائے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، سنت چھوٹنے کی وجہ سے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا جا سکتا، حضور کی سنت ہے۔ تو یہ امام کے پیچھے اگر آپ ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنہا نماز پڑھتے ہیں تو آپ تیسری اور چوتھی رکعت میں فرض نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے۔ باقی نماز میں، دوسری نماز میں فرض کے علاوہ جتنی بھی آپ نماز پڑھے جاتے ہیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز میں ایک ہی چیز، پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، اس کے بعد 2 رکعت آہستہ سے نہ پڑھتے، امام آہستہ سے سورہ فاتحہ پڑھ وہ کیا کر دیتا؟ رکوع کر لیتا۔ بقیہ نماز میں آپ سنت پڑھیں گے، وتر پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، جتنی رکعت پڑھیں گے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت پڑھنا ضروری ہے۔ 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں تو 4 رکعت سنت میں 4 میں بھی ضم سورت پڑھتے نہیں، سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورت پڑھنا۔ تو یہ جس نماز میں جس رکعت میں ضم سورت پڑھی جاتی ہے اس رکعت کی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اب سورہ فاتحہ اس ضم سورت فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں نہیں پڑھتے، اس لیے ان دونوں رکعتوں میں، تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں فرض نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔